ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یخطب خطبۃ الا اللہ سائلہ عنہا ما اراد بها صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و اما نوالہ و اتم برہانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ عصر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا العصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور حق کی وصیت کرتے رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ ان آیتوں میں زمانے کی قسم کے بعد انسان کا خسارے میں ہونا بیان ہوا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان دو باتوں کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ زمانے کی قسم کا انسان کے خسارے سے کیا رشتہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ مجھے قسم ہے اس قیمتی وقت کی جو آہستہ آہستہ انسان کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، اور جیسے جیسے وقت ضائع ہو رہا ہے انسان خسارے کی طرف چلتا جا رہا ہے۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں الوقت سیف قاطع، یعنی وقت کاٹنے والی تلوار ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کی ابتدا، دورانیہ اور انتہا سب کچھ وقت کے گرد گھما دیا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اور اس کا پورا نظام وقت کا مرہون منت ہے۔ دن رات کی گردش، چاند کا گھٹنا پھر بڑھنا اور موسموں کی تبدیلی وغیرہ ایک خاص نظام الوقت کے پابند ہیں۔ اسی طرح انسان کو بھی چاہیے کہ وقت کی قدر کو پہچانے۔ میرے عزیزو، مرض کا علاج بھی وقت پر ہی کامیاب ہوتا ہے۔ کسی کو بیماری لاحق ہو جائے،
اگر وقت پر علاج نہ کیا جائے تو بیماری بڑھ جاتی ہے، پھر علاج اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ علاج نہیں ہوتا، پھر لا علاج مرض میں بدل جاتی ہے وہ تکلیف۔ اسی طرح گناہوں سے توبہ بھی وقت پر ہی مقبول ہے۔ جو سورہ مبارکہ پوری میں نے خطبہ میں تلاوت کی، اس کے پہلی آیا مبارکہ میں لفظ ہے العصر۔ یہ جو العصر ہے نا، اس کے 3 معنی بیان ہوئے ہیں۔ ہماری آج کی گفتگو صرف ان 3 معنوں کے حوالے سے ہوگی کہ یہ جو لفظ ہے العصر، اس کے جو 3 معنی بیان ہوئے ہیں ان کی تھوڑی تھوڑی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلا معنی العصر سے مراد مطلق وقت ہے، ٹائم۔ حضرت عمر بن میمون اودی رضی اللہ تعالی عنہ مرسلاً روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز بیان فرمائی، شبابہ کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وصحتہ کا قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وغنا کا قبل فقرک، اپنی مالداری کو غریبی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وفراغ کا قبل شغلک، اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وحیات کا قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شرح السنہ 4020 نمبر حدیث مبارکہ، مستدرک امام حاکم 8010 نمبر حدیث مبارکہ۔ عزیزان من، جوانی کی توبہ کو اس لیے پسندیدہ قرار دیا گیا ہے کہ بڑھاپے میں نفس ویسے ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ جو جوانی کی جولانیاں ہوتی ہیں، جوانی میں بندہ بہک جاتا ہے، لیکن بڑھاپے میں بندے کا نفس کمزور ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریست، وقت پیری گرگ ظالم میشوید پرہیزگار، یعنی جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا طریقہ ہے، بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ وقت پر کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ لیکن آج جو ہمارا وتیرہ ہے، ہم بچپن سے لے کے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن نافرمانیوں سے باز نہیں آتے۔ بچہ تھا، بڑا ہوا، جوان ہوا، لیکن اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں کی، اس سے ڈرا نہیں۔ بال سفید ہو گئے، جوانی ڈھلنے لگی، لیکن اس کے حکموں کی پرواہ نہیں کی۔ بوڑھا ہو گیا، ٹھیک سے چلا بھی نہیں جاتا، لیکن نفس پھر بھی لگام میں نہیں، پھر بھی اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر رہا ہے، حکم عدولی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہڈیاں کمبن، گوڈے کھڑکن، اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد دلیرا۔ ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن گناہوں سے باز نہیں آتے۔ بھائی کب وقت آئے گا کہ تم توبہ کرو؟ جوانی کی توبہ بڑی توبہ ہے۔ آج وقت ہے نوجوانوں کے پاس، جوانی میں توبہ کر لیں۔ تو جو قدر جوانی کی توبہ کی ہے، یوں تو بندہ جس وقت بھی اس کی بارگاہ میں آ جائے اس کا دامن پھیلا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں آ جاؤ، جب بھی تمہارا جی چاہے میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ بھولے ہو، بھٹکے ہو، راہ سے ہٹ گئے ہو، لیکن میرا در کھلا ہے، آ جاؤ، میں تمہارا خالق ہوں، تمہارا مالک ہوں، میں بڑا غفور الرحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ میرے بندو آ جاؤ میری بارگاہ میں، زندگی کے جس بھی مقام پہ ہو، آؤ میری بارگاہ میں، میں تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم گناہوں سے باز آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں، توبۃ النصوح کر لیں۔
پھر فرمایا صحت کا قبل سقمک، صحت کو غنیمت سمجھ بیماری سے پہلے۔ اس سے پہلے آج تو صحت مند ہے، تندرست ہے، اس سے پہلے کہ تیری تندرستی ختم ہو جائے، تو بیمار ہو جائے، بستر پہ لگ جائے، تیرا جی بھی چاہے کہ میں عبادت کروں لیکن تو عبادت کر نہیں سکتا۔ جو مزہ اس کی بارگاہ میں سر جھکانے کا ہے، جب تو بستر پہ ہوگا تو ترسے گا کہ میری پیشانی اس کی بارگاہ میں لگے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اس سے پہلے بیماری تجھے عاد پہنچے، اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، پہچان لے اپنے اس وقت کو۔ سدا صحت نہیں رہتی، سدا نہ باغی بلبل بولے تے سدا نہ باد بہاراں، سدا نہ ماپے حسن جوانی، سدا نہ صحبت یاراں۔ عزیزان من، آج وقت ہے، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اپنے ایک صحابی کو نصیحت کی، یہ ساری امت کے لیے نصیحت ہے۔ پھر فرمایا وَغِنَا کا قبل فقرک، اپنی مالداری کو غربت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج تجھے اللہ نے رزق دیا ہے وافر مقدار میں، تجھے طرح طرح کی نعمتیں دی، اس سے پہلے کہ تیرا مال ختم ہو جائے آج اس کی راہ میں خرچ کر لے۔ آج تو بڑا خوشحال ہے، آج اس کی بارگاہ میں تو صدقات دے سکتا ہے، کل کو جب حالات کی زد میں آ جائے، تیرے پاس دولت نہ رہے، تیرا جی چاہے کہ میں بھی دوسروں کی طرح اس کی بارگاہ میں صدقات دوں، اس کی راہ میں خرچ کروں، لیکن اس وقت تیرے پلے کچھ نہ ہوگا تو تیری وہ خواہش پوری نہ ہو سکے گی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی مالداری کو اپنی غریبی سے پہلے غنیمت جانو۔ پھر فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جان لو۔ آج تو فارغ ہے، تیری مصروفیت اتنی نہیں، لیکن اگر تو حوادث عالم کی زد میں آ جائے، تجھے پریشانیاں گھیر لیں، تیرے پاس وقت نہ نکلے، مصروفیت ختم ہو کے رہ جائے، زندگی میں بندہ ایسا ایسا پھنس جاتا ہے کہ ترستا ہے کہ کوئی لمحہ مجھے فارغ مل جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ زمانہ تمہیں مصروف کر دے۔ آج تو فارغ ہے تو اس کی بارگاہ میں جھک جا۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج تو زندہ ہے لیکن جب موت نے پنجے گاڑ دیے تو پھر کیا کر سکتا ہے؟ مرنے کے بعد تو کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ آج تجھے اللہ نے زندگی دی ہے تو اس زندگی سے فائدہ اٹھا اور اس کی بارگاہ میں جھک جا، اس کی نافرمانی کو ترک کر دے، اس کی عبادت کیا کر، اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے۔ آج تجھے اللہ نے جو زندگی دی ہے اس زندگی سے فائدہ اٹھا لے۔ جب تو قبر میں جائے گا تو بڑا پچھتائے گا۔ اس وقت بندہ خواہش کرے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے کیوں نہ کچھ وقت دیا کہ میں تیری راہ میں خرچ کر لیتا۔ لیکن جب یہ زندگی کا جو چراغ جب گل ہو جاتا ہے پھر دوبارہ زندگی بندے کو ملتی نہیں۔ مرنا تو ہر کسی نے ہے، موت سے کسے انکار ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ بڑی مہربانیاں کی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی ہے، رہنمائی فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے پوچھ لیا جائے۔ یعنی بندہ خدا کی بارگاہ سے ہٹ نہیں سکے گا قیامت والے دن جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ اس سے 5 چیزوں کے متعلق پوچھ نہ لے، اس سے سوال نہ کر لے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ اکبر، عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں صرف کیا۔ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟
یہ سچے خدا کے سچے محبوب نے سچی بات ارشاد فرمائی کہ قیامت والے دن بندے کے پاؤں نہیں ہٹ سکیں گے جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ اس سے یہ 5 سوال نہ کر لے۔ پہلا سوال یہ کرے گا اللہ ان عمرہ فیما افناہ، بتا اس عمر کے بارے میں کہ اسے تو نے کہاں صرف کیا، میری عبادت میں کیا، میری فرما برداری میں کیا کہ میرے احکام کی خلاف ورزی میں کیا؟ آج دے مجھے جواب۔ اگر دنیا میں اس کی نافرمانی کرتے رہے، ہم اس کے احکامات کی دھجیاں اڑاتے رہے، سرکشی کرتے رہے، تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ دوسرا سوال وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا۔ خدا پوچھے گا بتا میں نے تجھے جوانی دی، جوانی کو تو نے کہاں کھپایا؟ فلمیں دیکھنے میں، گندی حرکات کرنے میں، لوگوں پر ظلم کرنے میں، چوریاں کرنے میں، ڈاکہ ڈالنے میں، لوگوں کی بہو بیٹیوں پر بد نگاہی کرنے کے لیے تو نے ان کاموں میں اپنی جوانی کو کھپایا ہے یا میری فرما برداری میں کھپایا ہے؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ اگلی 2 چیزیں وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، حضور فرماتے ہیں اس کے مال کے بارے میں اسے سوال ہوگا کہ اسے کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا۔ خدا پوچھے گا کہ تجھے دنیا میں مال ملا، جو تجھے مال ملا تو نے حلال طریقے سے کمایا کہ حرام طریقے سے؟ بتا مجھے۔ تیسری جو بات ہے وہ یہ پوچھی جائے گی بتا مال کمایا کیسے، کیسے تو رزق کماتا رہا، تیرے مال میں حرام کتنا تھا اور حلال کا تو نے کتنا کمایا؟ اچھا اگلی بات پھر ہوگی کہ جو تیرے پاس مال تھا مجھے بتا تو نے اسے کس چیز میں خرچ کیا؟ میری نافرمانی کے شعبوں میں خرچ کرتا رہا کہ میری فرما برداری میں خرچ کرتا رہا، میرے گھر میں خرچ کرتا رہا، میری مخلوق میں خرچ کرتا رہا؟ بتا مجھے جو مال تیرے پاس تھا تو نے خرچ کہاں پہ کیا؟ کیا تو برے کاموں میں اپنا پیسہ خرچ کرتا تھا یا اچھے کاموں؟ میرے احکامات کے مطابق اپنی دولت خرچ کرتا تھا یا میرے احکامات کی دھجیاں اڑانے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کیا کرتا تھا؟ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ سوال پوچھے گا۔ 5واں سوال اللہ اکبر وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5واں سوال اس کے علم کے سلسلے میں یہ ہوگا بتا کہ تو نے اپنے علم پر عمل کیا کیا، اپنے علم پر تو نے عمل کیا کیا۔ یہ 5واں سوال ہوگا قیامت والے دن، اور حضور فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ کوئی قدم بھی نہیں ہٹا سکے گا اللہ کی بارگاہ سے جب تک ان 5 سوالوں کے وہ جواب نہ دے لے۔ کون سے عمر کو کہاں صرف کیا، جوانی کو کہاں کھپایا، مال کیسے حاصل کیا، اور پھر مال کو خرچ کہاں کیا، اور جو تو نے علم حاصل کیا بتا اس پہ تو نے عمل کتنا کیا۔ ترمذی شریف 2416 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ یہ العصر کا ایک معنی جو مطلقاً وقت ہے، وقت کے حوالے سے میں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھی۔ ایک معنی اس کا علماء مفسرین نے یہ لیا ہے کہ العصر سے مراد وہ زمانہ ہے جس زمانے میں آپ کی اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری حیات گزاری، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زمانہ جو ہے وہ سارے زمانوں سے افضل زمانہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں میں سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر جو ان سے ملیں گے، پھر جو ان سے ملیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بخاری شریف، مسلم شریف میں موجود ہے۔ اسی لیے صحابہ اکرام کے زمانے، تابعین کے زمانے اور تبع تابعین کے زمانے کو خیر القرون کہا جاتا ہے۔ خیر القرون کہتے ہیں بہترین زمانے کو۔ حضور کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، اسے خیر القرون کہا جاتا ہے۔ سب سے بہتر زمانہ، سب سے افضل زمانہ یہ زمانہ ہے۔ یہ نوجوان جو یوٹیوب پہ مرزا محمد علی جیلمی کو سنتے ہیں وہ میری بات یہ سمجھیے گا، جو اتنا بے باک آدمی ہے، صحابہ کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے، تابعین کے متعلق، بزرگان دین کے متعلق، سلف صالحین بزرگوں کے متعلق، یہ بات آپ نے سمجھنی ہے کہ اس امت میں ایک عمومی قاعدہ یہی ہے
کہ بعد والے جو ہم ہیں وہ اگلوں کو نہیں پہنچ سکتے. جو بندہ اس دور میں ہے پچھلے زمانے کو نہیں پہنچ سکتا. کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو. اس میں وہ جو امت جسے بہترین کہا گیا ہے، اس امت میں سب سے بلند مقام پہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں. تو مجھے بتائیے، جو بندہ صحابہ کے متعلق غلط زبان استعمال کرے اس کے ایمان کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ ایک اور بات سمجھیں کہ اگلوں کے اجماع کو بعد والوں کا اجماع منسوخ نہیں کر سکتا. یعنی جس بات پہ صحابہ کا اجماع ہو گیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ مثال دے رہا ہوں، صحابہ کا اجماع ہو گیا. قادیانی غیر مسلم ہیں، جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، صحابہ کا اجماع ہو گیا. اگر آج کے دور کے کچھ لوگ اس کے مخالف اجماع کریں، کوئی فیصلے پہ متفق ہوں، تو کسی صورت بھی آج کے لوگ ان فیصلوں کے مقابلے میں جو اجماع کریں گے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یہ بات آپ سمجھ گئے کہ اگلوں کے اجماع کو بعد والوں کا اجماع منسوخ نہیں کر سکتا، اور اسی طرح اگلوں کی فقاہت کو بعد والوں کی فقاہت نہیں پہنچ سکتی. جتنے لوگ وہ ذہین تھے، جتنے بڑے وہ فقیہ تھے، آج کے دور کے نہیں ہو سکتے. حقیقت یہ ہے کہ جو بزرگ گزر گئے ہیں ان تک نہیں ہم پہنچ سکتے، کوئی بندہ بھی نہیں پہنچ سکتا. ابھی میں آپ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنانے لگا کہ ان لوگوں کی جو ہم سے پہلے چلے گئے، چاہے 10 سال پیچھے چلے گئے، 50 سال پیچھے چلے گئے، 100 سال پیچھے چلے گئے، 200 سال پیچھے چلے گئے، کسی صورت بھی جس طرح یہ فاصلہ بڑھتا جاتا ہے بعد والے ان کو نہیں پہنچ سکتے. یہ بڑی اہم چیز ہے آپ کے سمجھنے کے لیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یذهب الصالحون الاول فالاول. حضور فرماتے ہیں صالح لوگ چلے جائیں گے، جتنا پہلے تھا اتنا صالح تھا. یہ کس کی بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا خیال ہے تسی یہ گل سمجھے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صالح لوگ چلے جان گے، جنہ کوئی پہلا آیا اونا وہ زیادہ صالح سے. صالح لوگ چلے جائیں گے، جتنا پہلے تھا اتنا صالح تھا. وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمَارِ. باقی محض ردی بوسا رہ جائے گا، جس طرح جو کا یا کھجور کا چھلکا ہوتا ہے. آج یہاں بیٹھ کے بند کمروں میں ہم حضور کے صحابہ کے متعلق نازیبا الفاظ بیان کریں، سلف صالحین بزرگوں کے متعلق یہ کہیں کہ فلاں بابے نے کیا کیا تھا، فلاں نے کیا کیا تھا، فلاں نے کیا کیا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14-15 صدیاں بعد آنے والے لوگوں کے متعلق پہلے ہی ہمیں آگاہ کر دیا تھا. وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمَارِ. باقی جو رہ جائیں گے وہ محض ردی کا بھوسا رہ جائے گا، جس طرح کھجور یا جو کا چھلکا ہوتا ہے. آپ کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ آج جو لوگ اپنی تحقیقیں کرتے ہیں، اپنی نئی نئی تحقیقیں لے کے آتے ہیں اور حضور کے صحابہ کے متعلق، تابعین کے متعلق، تبع تابعین کے متعلق مختلف قسم کی جاوا گوئیاں کرتے ہیں، ان کے متعلق حضور نے فرما دیا کہ ان کی حیثیت ہی کیا ہے ان کے آگے، یہ تو ردی کا بوسا ہے یا چھلکا ہے جو کا یا کھجور کا. آگے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یبالیہم اللہ بالتن. اللہ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا. بخاری شریف 6434 نمبر حدیث مبارکہ جا کے پڑھ لیجئے گا اور آپ کو پتہ چلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہمیں ان لوگوں کے متعلق پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا. لا یبالیہم اللہ بالتن. اللہ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا. سنیے صحابہ کا جو طریقہ تھا، صحابہ نے جو آگے ہمارے لیے روشنی دی ہے، جو انہوں نے ہمارے لیے نصیحت کی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من کانا مستنن فلیستن بمن قد ماتا. جو پیروی کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ان کے طریقے پر چلے جو فوت ہو چکے ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کن کے طریقے پہ چلے؟ جو فوت ہو چکے ہیں، یعنی جو پہلے اگلے بزرگ گزر چکے ہیں. فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ. بے شک زندہ آدمی فتنوں سے محفوظ نہیں ہوتا.
उलाइका अस्हाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानू अफदल हाज़िहिल उम्मा, वो लोग मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं जो इस उम्मत में सबसे अफजल थे। अबर्रहा कुलूबन, उनके दिल सबसे नेक थे। व आमकहा इल्मन, इल्मी तौर पर सबसे गहरे थे। व अकल्लहा तकल्लुफन, तकल्लुफ में सबसे कम थे। इख्तारहुमुल्लाहु लिसोहबत नबीही व लिइकामत दीनिही, अल्लाह ने उन्हें अपने नबी की सोहबत के लिए और दीन की अकामत के लिए मुंतखब फरमाया था। यानी हुजूर के सहाबा मुंतखब शुदा अफराद थे, चुने हुए लोग थे जो अल्लाह ने अपने महबूब के लिए पसंद फरमाए। फारिफू लहुम फदलहुम, आप फरमाते हैं उनके फजल को पहचानो, जो अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी है, जो अल्लाह ने उन पे करम किया है, फजल किया है, उनके फजल को पहचानो। वत्तबिऊहुम अला असरिहिम, कदम ब कदम उनकी पैरवी करो। वतमस्सकू बिमस्तताअतुम मिन अखलाकिहिम व सियरिहिम, जिस कदर हो सके उनके अखलाक और तरीके से सबक हासिल करो। फइन्नहुम कानू अलल हुदल मुस्तकीम, वही लोग सीधी हदायत पर थे। आपको ये बात समझ आनी जानी चाहिए, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर के जो मोमिन थे, हुजूर के जो सहाबा थे, जो ताबईन थे, जो तबा ताबईन थे, उनके मुतल्लक अगर आज कोई बंदा बंद कमरे में बैठ के यावा गोई करे तो उसकी बातों का एतबार नहीं करना, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं अल्लाह भी उनकी परवाह नहीं करेगा। जब अल्लाह जिनकी परवाह नहीं करता तो हम ऐसे जहलमी आलिम को क्या समझेंगे। अल असर का तीसरा माना है असर की नमाज। इस नमाज को दूसरी नमाजों पर एक खास तरजीह हासिल है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है सूरह बकरा आयत नंबर 238, हाफिजू अलस सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, नमाज की पाबंदी करो और दरमियानी नमाज की। इस नमाज को वस्ती नमाज करार दिया गया है। इससे पहले सुबह और जोहर की जो नमाज है वो उनका ताल्लुक दिन के साथ है। इसके बाद मगरिब और इशा की जो नमाजें हैं उनका ताल्लुक रात के साथ है, और ये इन दोनों के दरमियान है, इसलिए इसे वस्ती नमाज कहा गया है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन लबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अन्नहु सअला अबा हुरैरा अनिस सलातिल वुस्ता, आप फरमाते हैं कि इन्होंने हजरत अब्दुर्रहमान बिन लबीबा ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरमियानी नमाज के बारे में सवाल किया। जब सवाल किया फ़क़ाला सअक़रउ अलैकल कुरआन हत्ता तारिफ़हा अलैसा यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला फ़ी किताबिही, जब उन्होंने सवाल किया तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया अभी मैं तेरे सामने कुरान पढ़ता हूं हत्ता कि तू समझ जाएगा। अलैसा यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला फ़ी किताबिही, क्या अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपनी किताब में नहीं फरमाया आकिमिस सलाता लिदुलूकी शम्स अज़्ज़ुहर, आप फरमाते हैं कि क्या अल्लाह ने अपनी किताब में नहीं फरमाया कि नमाज कायम कर सूरज ढलने से लेकर, आप फरमाते हैं इससे मुराद ज़ोहर है। इला गसकिल लैल अल मगरिब, रात का अंधेरा आने तक जो अल्लाह ने फरमाया, फरमाते हैं इससे मुराद मगरिब है। व मिन बाद सलातिल इशाई सलासु औरातिल लकुम अल अतमा, आप फरमाते हैं इशा की नमाज के बाद तुम्हारे लिए 3 वक्त पर्दे के हैं, इससे मुराद इशा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना कुरान अल फज्र काना मशहूदा अस्सुबह, बेशक फज्र के कुरान पर हाजिरी होती है, इससे मुराद सुबह है। सुम्मा क़ाला हाफिजू अलस सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, फिर फरमाया नमाजों की हिफाजत करो और दरमियानी नमाज और अल्लाह के लिए आजिज़ी से खड़े रहो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं हियल अस्र, इससे मुराद अस्र है, इससे मुराद अस्र है। ये 5 नमाजों का जो मैंने आपसे कहा था कि 2 पहले हैं जिनका दिन के साथ ताल्लुक है, 2 बाद में है जिनका रात के साथ ताल्लुक है, और एक दरमियान में है जिसे सलातुल वुस्ता कहा जाता है, उसका मैंने आपको हदीस मुबारका से हवाला दे दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाकायदा कुरान की आयात बयान करके ये हमें बता दिया। शरमानियुल आसार इमाम तहावी की किताब है, उसकी पहली जिल्द के 129 नंबर सफ़े पे ये रिवायत मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि सैयद आलम
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر کانما وطر اہلہ ومالہ. آپ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو جائے گویا اس کے اہل اور مال کو ہلاک کر دیا گیا. بخاری شریف 552 نمبر، مسلم شریف 1417 نمبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو جائے وہ ایسا ہی ہے گویا اس کے اہل سے مراد گھر والے، جس کے سارے گھر والے ہلاک ہو جائیں، جس کا مال ختم ہو جائے. حضور فرماتے ہیں جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، جس کی عصر کی نماز چلی گئی، اس نے نماز نہ پڑھی، وہ بندہ ایسے ہے جیسے جس کے گھر والے مر جائے، جس کا سارا مال ختم ہو جائے، وہ بندہ اس بندے کی طرح ہے. ہماری کتنی عصریں جاتی ہے، ہماری کتنی عصریں اسی طرح چلی جاتی ہے. مجھے بتاؤ کیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جھوٹی کہی ہے؟ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے؟ لیکن ہم اپنے عمل سے کیوں جھٹلاتے ہیں حضور کی باتوں کو؟ مانتے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے سچا ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم اپنے عمل سے حضور کی باتوں کو کیوں جھٹلاتے ہیں؟ حضور فرماتا ہے جس کی عصر چلی گئی وہ ایسا ہی ہے جیسے جس کے گھر والے سارے مر جائیں، جس کا مال سارا ختم ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے. میں آپ کو نماز عصر کے متعلق بتانے لگا ہوں کہ جو نمازیں ہیں یہ بڑی برکتیں ہیں. ایک تو ہم پہ فرض بھی ہے، نہیں ادا کیا تو بڑی مار پڑے گی، فرض کی معافی کوئی نہیں. پھر ان کی برکتیں کیا ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف 555 نمبر حدیث مبارکہ. ہم بخاری پڑھتے بھی تو نہیں نا، یہ احادیث کی کتابیں نام ہم نے رٹے ہوئے ہیں، بخاری مسلم صحاح کے نام ہمیں آتے ہیں، لیکن ہم پڑھتے کیوں نہیں؟ حضور کی باتیں ہیں یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر وصلاۃ العصر. حضور فرماتے ہیں تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں اور وہ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں. ثم یعرج الذین باتوا فیکم، پھر جن فرشتوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری تھی وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں. فیسألہم وہو عالم بہم، پھر اللہ ان سے سوال کرتا ہے حالانکہ وہ ان سے زیادہ جاننے والا ہے. اللہ ان سے، جب وہ فرشتے اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے کیف ترکتم عبادی، میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ فیقولون ترکناہم وہم یصلون وآتیناہم وہم یصلون، وہ کہتے ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس آئے تھے وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر ہم جب فرشتے جمع ہوتے ہیں ہماری حاضری لگاتے ہیں، اگر ہم ان وقتوں میں نماز ہی نہ پڑھے تو فرشتے کیا ہمارے متعلق یہ کہیں گے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے؟ اگر میں کہیں کسی فحاشی کے اڈے پہ بیٹھا ہوں تو فرشتے کیا بتائیں گے؟ فرشتے یہ تو نہیں کہیں گے وہ نماز پڑھ رہا تھا. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے. پھر بڑی ضروری چیز یہ سمجھو، اور بہت ضروری چیز ہے یہ سمجھنے والی، جو بندے ان وقتوں میں سوئے رہتے ہیں یا صبح دیر سے جاگے یا حالت جنابت میں ہو، پلیدی کی حالت میں ہو، سوئے رہیں، غسل نہ کریں، وضو نہ کریں، ان کے جسم ناپاک ہو، ان کے گھروں میں خون کے چھینٹے، رزق کی بے برکتی اور آسیب وغیرہ کا واضح امکان ہوتا ہے. اچھا جیدے گھر چ خون دے چھٹے وجن نہ وہ جے کدی نماز پڑھتا بھی سی نا وہ بھی چھڑ کے تے نسدا پھر دم کرانا لیا. مگر احادیث کا مطالعہ کریں، سلف صالحین بزرگوں کی تعلیمات پڑھیں. اگر تیرے گھر میں خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، تیرے گھر میں بے برکتی آ گئی ہے، تو نہ جا کسی پیر کے پاس، اپنا احتساب کر، اپنی نمازیں ٹھیک کر، اپنے گھر کے اندر پاکیزگی پیدا کر، صبح خود بھی اٹھا، اپنی اولاد کو بھی اٹھا، 5 وقت کا نمازی بن جا. اگر تیرے گھر میں خون کے چھینٹے پڑے تو مجھے گریبان سے پکڑ لینا، میں بڑی ذمہ داری سے تجھے یہ کہہ رہا ہوں. ہمارے گھروں میں اتنی پلیدیاں ہیں، اتنی پلیدیاں ہیں، وہاں رحمت کے فرشتے کیا آئیں گے؟
جہاں رحمت کے فرشتے نہ ہوں وہاں تو پھر جنات نہیں آنا ہے، بدروحیں ہی آئیں گی جو کبھی خون کے چھینٹے پھینکیں گی، کبھی پانی کے چھینٹے پھینکے گی، کبھی تیرے گھر میں غلاظت آئے گی، تو طرح طرح کے اوہام میں مبتلا ہو جائے گا، تو بھاگے گا عملوں کی طرف، پیروں کی طرف، نان نہاد پیروں کی طرف، وہ تجھے طرح طرح کے وسوسے ڈالے گا، تیرے بھائی کے متعلق بتائے گا، تیری چاچی کے متعلق بتائے گا، تیرے کسی اور رشتہ دار کے متعلق بتائے گا، یہ اس کا کام ہے، اور تو ان کاموں میں الجھ کے اپنا خاندان تباہ کر بیٹھے گا۔ لیکن میری آپ سے یہ گزارش ہے میرے بھائیوں، گھروں سے بے برکتی ختم کرنا چاہتے ہو، اپنے گھروں میں پاکیزگی لے کے آؤ، اپنی اولادوں کو 5 وقت کا نمازی بناؤ، اپنے گھروں میں کسی قسم کی فحش حرکت نہ ہونے دو، اپنے ذہنوں کو صاف کرو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، گھروں سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، کسی پہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہوگا۔ جس پہ جادو ٹونا ہوتا ہے وہ جب پیروں کے پاس جاتا ہے، میں ان پیروں کی بات کر رہا ہوں جو قابل مذمت ہیں، اللہ ماشاءاللہ بہت اچھے بزرگ بھی ہیں، میں کوئی پیروں کا منکر نہیں، لیکن جو پیری کے نام پہ کاروبار چلا رہے ہیں ان کا منکر ہوں، میں ان سے آپ کو بچنے کی کہتا ہوں، نہ جاؤ کسی کے پاس، اپنے گھر میں پاکیزگی پیدا کرو، صبح اپنی اولاد کو بھی اٹھاؤ، خود بھی اٹھ جاؤ، پاک ہو جاؤ، تمہاری صبح پلیدی میں نہیں ہونی چاہیے، جس کی صبح پلیدی میں ہو، نماز کا وقت بھی گزر گیا، وہ حالت جنابت میں سو رہا ہے، تو گھر میں فرشتے کہاں آئیں گے؟ پہلے بھی میں نے آپ کو ایک مرتبہ بات بتائی تھی، ٹائم تو ہو گیا میرا، لیکن میں اسی موضوع کے لحاظ سے آپ کو، بڑی نازک سی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آ کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قلبی کیفیت کے حوالے میں بتایا، فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اوڑھا دو، پھر آپ کو ساری صورتحال بتائی کہ اس طرح ایک ناموس آیا ہے اور یہ معاملہ ہوا ہے۔ اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس سے پہلے حضور کی جو شانیں تھی دیکھ کے دلی طور پہ ایمان لے آئی تھی۔ آپ کا ایک چچا زاد بھائی تھا ورقہ بن نوفل، وہ پرانی کتابوں کا عام بڑا عالم تھا، آپ ان کے پاس گئی اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک مرتبہ لے کے گئی، اپنے دل کی تسلی کے لیے کہ وہ جو ناموس آیا وہ واقعی جبریل امین ہی ہے، اپنے دل کی تسلی کے لیے گئی۔ ورقہ بن نوفل نے ایک طریقہ بتایا کہ خدیجہ تم ایسے کرنا، وہ کیا طریقہ تھا؟ اس نے کہا کہ اب جب وہ ناموس آئے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پھر تم نے نا اپنے سر سے دوپٹہ سرکا دینا تھوڑا سا، اگر تو وہ غائب ہو گیا تو پھر وہ یہ وہی ناموس ہے جبریل امین علیہ السلام، اگر وہ غائب نہ ہوا تو پھر وہ فرشتہ نہیں۔ اب آپ واپس آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے آگاہ کیا اور گزارش کی حضور جب وہ ناموس آئے تو مجھے بتائیے گا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام جب آئے حضور کی بارگاہ میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ وہ ناموس آ گیا۔ آپ تھوڑا قریب ہو کے بیٹھی، پوچھا حضور اب وہ موجود ہے؟ آپ نے فرمایا موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے اپنے سر سے معمولی سا دوپٹہ سرکایا، حضور اب موجود ہے؟ حضور نے فرمایا اب موجود ہے۔ دل کو تسلی ہو گئی کہ یہ جبریل امین ہے۔ اب یہ بات میں نے آپ کو کیوں سنائی ہے بھلا؟ گھر کس کا ہے؟ نبیوں کے سردار کا۔ بیوی کس کی ہے؟ اور کوئی پاس بھی نہیں، دونوں ہیں۔ ہوا کیا؟ معمولی سا سر سے دوپٹہ سرکا، جبریل امین غائب، نبی کا گھر ہو، نبی موجود ہو، نبی کی بیوی بھی موجود ہو، اتنی برکتوں والا گھر، لیکن فرشتہ غائب ہو جائے کس وجہ سے؟ سر سے ہماری روحانی ماں کے سر سے معمولی سا دوپٹہ سرکا تو جبریل امین غائب۔ مجھے پوری دیانتداری سے بتاؤ یار، اگر ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں ننگے سر گھروں میں چلیں گی تو مجھے بتاؤ ہمارے گھر میں کوئی فرشتہ آئے گا؟ اور معمولی سا دوپٹہ سر کے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر سے تو جبریل امین واپس چلے جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ اگر میری بیوی، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی ننگے سر گھر میں چلے گی تو کہاں فرشتے آئیں گے؟ گھروں میں بے برکتی ہی آئے گی، مصیبتیں آئیں گی، وبال آئیں گے۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم ان باتوں کو اپنی استطاعت کے مطابق اپنی زندگیوں میں لاگو کریں۔
میں نہیں کہندا کہ جاؤ گھر جا کے جاندیا ساری تون بن دیو انہاں بیبیاں دی، نہیں، طریقے کے ساتھ انہیں قائل کریں. یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی انہیں سنائیں کہ حضور کی بیوی کے سر سے معمولی سا دوپٹہ سرکے تو جبریل امین غائب ہو جاتے ہیں، ہمارے گھر میں کیسے فرشتے آئیں گے؟ اور جس گھر میں فرشتے نہ آئیں وہاں برکتیں نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.